میں قاسم علی شاہ کی کتاب اونچی اڑان کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ سوچئے اور امیر ہو جائیے۔ سب سے پہلے ایک خیال آتا ہے، پھر اس خیال کی تنظیم جو آئیڈیا اور پلان کی شکل میں ہوتی ہے، پھر اس منصوبے کی حقیقت میں تبدیلی، اور اس سب کا آغاز اس تصور سے ہوتا ہے آپ کیسا تصور کرتے ہیں۔ دنیا میں حکمرانی اتنی حکمرانوں نے نہیں کی جتنی کتابوں نے کی ہے۔ حکمرانی کا مطلب ہے چھا جانا، حکمرانی کا مطلب ہے دلوں پر اثر کرنا، حکمرانی کا مطلب ہے اپنی گرفت میں لے لینا۔ اتنا اثر لوگوں نے نہیں چھوڑا جتنا کتابوں نے چھوڑا ہے۔ کتابیں بھی کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، جیسے مذہبی کتابیں، نصابی کتابیں، سائنسی کتابیں وغیرہ وغیرہ۔ انسانوں کی طرح کتابوں کی بھی عمر ہوتی ہے۔ بعض کتابیں خود مصنف کے شیلف میں رکھی رہ جاتی ہیں، تو بعض کتابیں نسلوں کی آبیاری کرتی ہیں۔ ایسی کتابیں کلاسک کہلاتی ہیں۔ اس تحریر میں جس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک ایسی ہی کتاب ہے جس نے نسلوں کو تبدیل کیا۔ اس کتاب کا عنوان ہے تھنک اینڈ گرو رچ۔ اس کتاب کا مصنف نیپولین ہل ہے۔ اسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ سوچئے اور امیر بنیے۔ تھنک اینڈ گرو رچ کی تاریخ۔ یہ کتاب ایک غریب لڑکی کی زندگی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا نام اینڈریو کارنیگی تھا۔ یہ غریب مزدور کا بیٹا تھا۔ غربت کی وجہ سے پڑھ نہیں سکا اور مزدوری کرنے لگا۔ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے اسے کام زیادہ کرنا پڑتا تھا، اور کام بھی کبھی ایک جگہ پر ہوتا تو کبھی دوسری جگہ۔ پھر اسے ایک کامیابی میں لیبر کی جگہ مل گئی۔ پھر اسے ایک فیکٹری میں لیبر کی جگہ مل گئی۔ اینڈریو کارنیگی کے اندر ترقی کرنے کی، کامیاب ہونے اور آگے بڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس شوق کی وجہ سے وہ چند ہی سال میں ترقی کرتا ہوا سپروائزر بن گیا۔ پھر ترقی کرتے کرتے اس نے اپنی فاؤنڈری لگائی۔ یوں کچھ سال بعد وہ امریکہ کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ امیر بننے کے بعد اس نے اپنے اثاثے 500 بلین کے عوض گورنمنٹ کے نام کر دیے۔ 500 بلین ڈالر میں سے $350 سے اس نے ملک میں لائبریریاں اور ریسرچ سینٹر بنوائے۔ اتنا امیر اور کامیاب ہونے کے بعد اس کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ جس طرح میں کامیاب ہوا ہوں اور اپنی کامیابی کے لیے میں نے جو طریقے استعمال کیے ہیں وہ دنیا کو پتہ چل جائیں۔ اس نے اخبار میں ایک اشتہار دیا کہ مجھے ایک ایسی ریسرچر کی ضرورت ہے جو مجھ پر ریسرچ کر سکے۔ اس کی شرط یہ تھی کہ مجھ پر تحقیق کرنے والا بغیر معاوضے کے کام کرے گا۔ اسے اس کام کے لیے ملازم نہیں، مجنوں کی ضرورت تھی۔ اس نے یہ شرط اس لیے رکھی کہ جس آدمی کے اندر سچی طلب و شوق ہوتا ہے اسے معاوضے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کام کے لیے جیتا ہے۔ بڑی تگ و دو کے بعد اسے ایک جوان ملا جس کا نام نیپولین ہل تھا۔ دوستی کیا ہے؟ دونوں میں دوستی ہو گئی۔ دوستی کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح کا ذہن، ایک جیسی سوچ، یکساں ویژن، ایک طرح کی منزلیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں اگر ہم سفر ہم خیال ہو تو 7 منزل تک جاتا ہے۔ عوام کا ویژن ان کے پروفیشن تک محدود ہوتا ہے۔ ٹیچرز کا ویژن ٹیچرز والا ہوتا ہے۔ بزنس مین کا ویژن بزنس مین والا ہوتا ہے۔ کلرک کا ویژن کلرک والا ہوتا ہے، اور اپنے پروفیشن اور نوکری کے سوا کچھ اور سوچ ہی کہہ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی کام کو بار بار کرتے کرتے ویژن کی ایک تصویر لاشعور میں بن جاتی ہے۔ یہ اس کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ انہی حدود میں اپنے کام کے تصورات بنانا آسان ہوتا ہے۔ اینڈریو چونکہ امریکہ کا امیر ترین شخص تھا، اس لیے اس کی دوستیاں بھی امیروں کے ساتھ تھیں۔ اینڈریو نے اپنا لیٹر پیڈ پکڑا اور تمام کامیاب لوگوں کے نام ایک خط لکھا۔ اگر نیپولین ہل کو دیا اور کہا کہ ان پر تحقیق کرو۔ اس میں ایک خط ایڈیسن سائنسداں کے نام تھا، ایک خط بروجسٹون ٹائر کمپنی کا مالک کے نام تھا، اور ایک خط ہینری فورڈ موٹر کا مالک کے نام تھا۔ اس طرح اور بھی کئی امیر ترین افراد کے نام خط لکھے گئے۔ نیپولین ہل کی ساری تحقیق اس وقت کی بغیر ٹائکونیس کے پر ہوئی۔ ہر وقت کا کامیاب شخص گزشتہ وقت کے کامیاب شخص کی ماڈلنگ کرتا ہے۔ نیپولین ہل نے اپنی زندگی کے کئی برس اسی تحقیق پر لگا دیے۔ کئی برس کی تحقیق کے بعد اس نے یہ کتاب تھنک اینڈ گرو رچ لکھی۔ جیسے ہی یہ کتاب مارکیٹ میں آئی تو اس کی کروڑوں کاپیاں ہاتھوں ہاتھ بک گئیں۔ اس کتاب کے ہاتھوں بکنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں کامیابی اور دولت کمانے کے موضوع پر یہ پہلی کتاب تھی۔ نیپولین ہل نے اس کتاب میں بتایا کہ جو لوگ دولت مند ہوئے ہیں ان میں کیا باتیں مشترک تھیں۔ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اگر آپ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ان باتوں کو اپنے اندر اختیار کریں گے تو آپ بھی دولت مند ہو سکتے ہیں۔
آئیے ہم اس کتاب کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ دولت مند ہونے کے لیے کن عادات کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ خواہش یا جنون۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو، لیکن خواہش کے ساتھ جب تک جنون نہ ہو کامیابی ممکن نہیں ہوتی۔ جنون آدمی کو جذباتی اور بعض اوقات وسیلہ بھی بنا دیتا ہے۔ جب کسی کے اندر جنون جاگتا ہے تو مطلوبہ کام کے لیے مچلتا اور تڑپتا ہے اور اسے جلد از جلد کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ ٹھنڈے مزاج، جمود کا شکار یا کسی کے ماتحت رہنا چاہتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے۔ جنون انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ خواہش اور جنون دل کے اندر کی چیزیں ہیں جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا۔ البتہ اس کی کام اور حرکتیں بتا دیتی ہیں کہ اس میں جنون ہے یا خواہش ہے۔ ہماری کامیابی کی یقین دہانی صرف ایک بات سے ہوتی ہے کہ ہماری خواہش جنون میں بدل جائے اور آج اور منزل کے درمیان فاصلہ ختم ہو جائے۔ جو آدمی جنونی ہوتا ہے وہ اپنے جنون کی خاطر قربانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا اور ایک دن منزل پا لیتا ہے۔ ماسٹر مائنڈ۔ دنیا کے کامیاب لوگ ماسٹر مائنڈ بناتے ہیں۔ ماسٹر مائنڈ کا مطلب ہے اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا۔ ماسٹر مائنڈ کی وجہ سے ترقی ممکن ہوتی ہے۔ کوئی انسان تنہا ترقی نہیں کر سکتا، اسے ترقی کرنے کے لیے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ اگر وہ اپنے ساتھ مزید لوگ نہیں ملا سکتا، ٹیم نہیں بنا سکتا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ماسٹر مائنڈ لوگوں کے آپس میں مفادات جڑے ہوتے ہیں اور مفادات میں یکسانیت ہی کو کامیابی کو ممکن بناتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مفاد کے بغیر کام نہیں کرتا۔ ہر انسان کی غرض ہوتی ہے۔ اینڈریو اور اس کے دوست ہر سال مل کر کچھ دن کے لیے اپنے کاموں کو چھوڑ کر جنگل کی طرف چلے جاتے اور آوارہ گرد لوگوں کی طرح وقت گزارتے۔ وہ وقت کی قید سے آزاد ہو جاتے۔ وہ کہتے تھے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے مسائل متحرک نہیں ہوں گے۔ جب آدمی ہم خیال لوگوں میں ہوتا ہے تو اس کے مسائل متحرک ہوتے ہیں، جو اسے بھی متحرک کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ برے لوگ ہوتے ہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم جنس باہم جنس پرواز امیر بننے والے لوگ امیروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اپنی نشست و برخاست بدلنی پڑے گی۔ یقین۔ دنیا کے تمام کامیاب لوگوں میں یقین پایا جاتا ہے۔ یقین کا مطلب ہے کہ آپ جس مقصد یا ہدف کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں، جتنی محنت کر رہے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ میں ہدف پالوں گا۔ دوسرے لوگ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن یقین صرف انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یقین اتنا طاقتور ہے کہ یہ پہاڑوں کو ہٹا سکتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یقین پیدا کر کے مخلوق گما تو ہے۔ اگر کسی کے پاس یقین نہ ہو تو پھر اس کی محنت کسی کام کی نہیں ہو۔ تمام طالب علم جو پڑھنے والے نہیں ہوتے، اگر ان پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس یقین نہیں ہوتا۔ ہر پڑھنے والے بچے کو یقین ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا صلہ مجھے ضرور ملے گا۔ اس طرح جو لوگ اپنی محنت سے امیر ہو جاتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ضرور دولت مند ہوں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں کہ آپ دولت مند ہو سکتے ہیں تو آپ دولت مند نہیں ہو پائیں گے۔ خود کلامی۔ ٹونی رابنس کہتا ہے کہ آپ کی اپنے ساتھ گفتگو آپ کا معیار زندگی بتاتی ہے۔ امیروں کی خود کلامی غریبوں کی خود کلامی سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اپنی گفتگو سن لیا کیجیے۔ آپ اپنے سے کیا کلام کرتے ہیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا امیر ہونے جا رہے ہیں یا نہیں۔ یہ خود کلامی ہر وقت جاری رہتی ہے، حتیٰ کہ جب ہم سے کوئی بات کرتا ہے تو پہلے ہم اسے خود کلامی کے ذریعے فلٹر کرتے ہیں، پھر اس کا ایک مفہوم لیتے ہیں۔ NLP میں ایک اصول بیان کیا جاتا ہے کہ گفتگو کا اصل مفہوم وہ نہیں ہوتا جو کہا گیا ہے، اصل مفہوم وہ ہوتا ہے جو سننے والے نے سمجھا۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی جملے کو کئی افراد کئی معنی پہناتے ہیں۔ کسی کو اچھا لگتا ہے تو کوئی برا محسوس کرتا ہے۔ جو آدمی کسی بات کو برا مان جاتا ہے دراصل اپنے ساتھ اس کی گفتگو درست نہیں ہوتی۔ جس شخص کو زندگی میں آگے جانا ہوتا ہے وہ منفی کو مثبت کر کے آگے نکل جاتا ہے، اور جسے نہیں جانا ہوتا وہ اپنے آپ کو ایک ہی جگہ پر باندھ کر رکھتا ہے۔ اپنے ساتھ بات چیت یعنی خود کلامی کا معیار آدمی کو کامیاب کرتا ہے یا ناکام۔ انسانی تاریخ کے کامیاب افراد کے اپنے ساتھ بات چیت کا معیار بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کتاب What to Say When You Talk Yourself کا مطالعہ بہت ہی خوب رہے گا۔ خاص علم۔ ہر فیلڈ کا اپنا علم ہوتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس ڈاکٹری کا علم ہے، اگر کوئی اکاؤنٹنٹ ہے تو اس کے پاس اکاؤنٹس کا علم ہے، اگر کوئی ٹرینر ہے تو اس کے پاس ٹریننگ کا علم ہے۔ ہر شعبے کا اپنا علم ہوتا ہے۔
اور جو آدمی اس علم کا ماہر ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جو افراد اپنے شعبے کو مکمل علم رکھتے ہیں وہ اچیویر ہوتے ہیں، انعام پاتے ہیں، بڑے سنگھائے میل طے کرتے ہیں۔ ہر سنگ میل اور ہر انعام ان میں سے آگے بڑھنے کا مزید اعتماد پیدا کرتا ہے۔ یہ اعتماد انہیں مزید آگے بڑھنے پر تیار کرتا ہے۔ کامیاب لوگ خود کو اپنی فیلڈ کے اوسط علم تک محدود نہیں رکھتے۔ وہ اس کی گہرائی میں اترتے ہیں تو انہیں اس فیلڈ کا خاص علم عطا ہوتا ہے۔ پھر وہ خاص علم کے ماہر ہوتے ہیں، یہی ان کی خاصیت بن جاتی ہے۔ کھلی آنکھوں کے خواب۔ 1952 میں ایک تحقیق ہوئی جس میں ہر شعبہ حیات کے کامیاب ترین لوگوں کو شامل کیا گیا۔ ان میں ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، ٹیچر بھی تھے، سائنسداں بھی تھے، اسپورٹس مین بھی تھے، غرض ہر شعبے کے لوگ شامل تھے۔ ان سب لوگوں میں ایک چیز مشترک تھی، وہ یہ کہ وہ دن میں خواب دیکھتے تھے۔ جس کے ذہن میں اپنی کامیابی کی تصویر نہیں بنتی، اس کی دنیا میں بھی کامیابی کی تصویر نہیں بنتی۔ دنیا میں ہر چیز ظاہری اور مادی طور پر بننے سے پہلے کسی کے ذہن میں بنی تھی، پھر انسان نے اسے وجود دینے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ اگر کسی شے کا خیال ذہن میں نہ آئے تو اس کا دنیا میں وجود ممکن نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں یہ صلاحیت قدرتی طور پر زیادہ ہوتی ہے اور بعض میں کم۔ اگر بار بار اچھے خواب دیکھے جائیں تو اچھے خوابوں کے عضلات یعنی مسلز طاقتور ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں میں موسیقی کی حس بہت قوی ہوتی ہے، اگر انہیں راہ چلتے گانے کی آواز آتی ہے تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی حس سامعہ انہیں اس آواز کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ جن لوگوں کی حس مزاح اچھی ہوتی ہے ان میں بھی خواب دیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو لوگ کسی سنگین اور سنجیدہ معاملے کے شگفتہ پہلو کو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں اور یوں لوگوں کو ہنسا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے وہ تصور کاری یعنی ویژولائزیشن کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ذہین و جینیس وہ ہیں جو روایتی ڈگر سے ہٹ کر نئے ڈھب پر سوچ سکتے ہیں۔ کٹر انسان جینیس نہیں ہوتا، جس میں لچک ہوتی ہے وہ جینیس ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ذہین بننے کے لیے اپنے اندر لچک پیدا کرنا ضروری ہے۔ ایڈیسن کہتا ہے میری ساری کامیابی میری ذہانت کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے خواب دیکھنے کی وجہ سے ہے۔ پلاننگ۔ جو آدمی ایک دن کی پلاننگ نہیں کر سکتا وہ زندگی کی پلاننگ بھی نہیں کر سکتا۔ جو چھوٹے چھوٹے کاموں کی پلاننگ نہیں کر سکتا وہ بڑے کاموں کی منصوبہ بندی کیوں کر سکتا ہے۔ اگر ایک شخص میں خواب دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر یقین بھی ہے کہ وہ ایک اچھا ماسٹر مائنڈ بھی ہے، تو اس کے پاس خواہشیں بھی ہیں اور اس کے پاس علم بھی ہے، لیکن وہ اچھا منصوبہ ساز نہیں ہے، تو وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس خواب دیکھنا کافی ہے، باقی سب کچھ ہو جائے گا۔ کسی خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے پلاننگ بہت ضروری ہے۔ پلاننگ اتنی مشکل مہارت نہیں ہے، اسے سیکھا جا سکتا ہے۔ جو آدمی کسی کام میں ماہر ہونا چاہتا ہے وہ برسوں اس دشت کی سیاحی میں گزار دیتا ہے، تب جا کر وہ اس فیلڈ کا ماہر بن پاتا ہے۔ وہ یہ ٹھان چکا ہوتا ہے کہ اسے ماہر بننا ہے، لیکن اسے ماہر نہیں بننا، گزارا ہی کرنا ہے تو صدیاں گزر جائیں ادھر ادھر ہی بھٹکتا رہے گا۔ فیصلہ سازی۔ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کے فیصلے بہت مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اچھے فیصلے کرنے آتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اچھے فیصلے اچھی زندگی کی علامت ہوتے ہیں۔ زندگی مہینوں، برسوں، صدیوں میں نہیں بلتی، زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس لمحے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے زندگی بدلنی ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ فیصلے کے لمحے تقدیر ساز لمحے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی تقدیر دیکھنی ہے تو فیصلے کے لمحے میں دیکھیے۔ آج آپ کو دنیا جیسی نظر آتی ہو کسی فیصلے کا نتیجہ ہے۔ کسی نے کسی وقت ایک فیصلہ کیا تو یہ شے وجود میں آئی کہ اگر وہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو وہ چیز نہ بنتی۔ استقامت۔ دنیا کے تمام کامیاب لوگوں میں استقامت ہوتی ہے۔ یہ اتنے مستقل مزاج ہوتے ہیں کہ اگر بارش، آندھی، طوفان، حتیٰ کہ زندگی کے طوفان بھی آ جائیں تو وہ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت خواجہ غلام فرماتے ہیں کہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ افسوس اس بڑھیا پر جس نے سود کاٹا اور پھر الجھا دیا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ آدھا راستہ خدا نخواستہ دنیا کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آدھا راستہ کرنے کے بعد واپس ہو لیں۔ حضرت واصف علی واصف مزید فرماتے ہیں کہ استقامت میں کرامت ہے۔ کرامت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس استقامت ہوتی ہے، جو مستقل مزاجی سے کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر آدمی مستقل مزاجی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ محبت کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو شخص اپنے کام سے محبت نہیں کرتا وہ ذہین نہیں ہے، وہ کبھی اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کتنا ہی آسان ہو اور کتنے ہی لوگ اس میں کامیابی حاصل کر چکے ہوں۔ محبت کے بغیر کامیابی نہیں۔ زندگی کے 7 پہلو ہیں، ان میں سے ہر ایک شعبے میں آگ ہوتی ہے۔
اگر اس آگ کو باقی شعبوں میں لگا دیا جائے تو یہ شعبے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ دفر شخص ترقی نہیں کر سکتا، محبت کرنے والا اور ترقی کر جاتا ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے والے اکثر لوگوں نے پہلے مجازی محبت کی اور اس محبت نے ان میں جو آگ لگائی وہ حقیقی محبت میں منتقل ہو گئی۔ میڈم کیوری کو ایک امیر لڑکے سے محبت ہو گئی۔ لڑکے کی ماں نے اس کو سر کے بالوں سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا اور کہا کہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم میرے بیٹے سے محبت کرو۔ میڈم نے اپنے محبت کے جذبے کو اٹھایا اور بھٹی میں جھونک دیا، اور جب باہر نکلی تو اس نے دنیا کو ریڈیم تابکاری کا تحفہ دیا۔ آج دنیا مادام کیوری کو جانتی ہے، اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ اس موضوع پر ہمارے یہاں کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ اس کی دو وجوہ ہیں، اول پتہ ہی نہیں ہوتا، دوم شرم محسوس کرتے ہیں کہ بچہ تباہ ہو جائے گا۔ گھر میں والدین اور اولاد بیٹھ کر فلمی ڈرامے دیکھتے ہیں تو شرم نہیں آتی، لیکن اس پر شرم آتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو درست رہنمائی دے دیں۔ پیسہ کمانے اور امیر بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ کام کریں جس سے آپ کو محبت ہو۔ جو لوگ پیسہ کمانے کے لیے کام کرتے ہیں عموماً وہ امیر نہیں ہوتے۔ جو لوگ اپنے شوق سے کام کرتے ہیں یا اپنے کام سے محبت کرتے ہیں وہ پیسہ بھی کماتے ہیں۔ خوف۔ جس شخص کی زندگی میں بہت زیادہ خوف ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی کے لیے بہادری اور جرات کی ضرورت ہوتی ہے۔ مڈل کلاس کو عام طور پر غریب ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، کہیں ہم غریب ہی نہ رہ جائیں۔ دوسرا خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں۔ لوگوں پر اعتماد نہ کرنے کا خوف بھی ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ چلنے کا فن تبھی آتا ہے جب آدمی کو دھوکہ ہوتا ہے۔ آگے نکلنے کے لیے اپنے اندر پائے جانے والے خوفوں کو دبانا اور کچلنا پڑتا ہے۔ اگر خوف کو ساتھ لے کر چلا جائے تو آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ دنیا کے کامیاب سے کامیاب انسان کو بھی مختلف خوفوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کامیاب آدمی خوف سے نپٹنے کا گر جانتا ہے اور ناکام فرد پیش آمدہ خوفوں کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ خوف کو دور کرنے کے دو بہت ہی مؤثر طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ خوف کی توانائی کو موڑ دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ دونوں طریقے کامیاب لوگ گاہے گاہے اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور اپنے خوفوں کو پچھاڑ دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں خوف سے نجات کی مختلف تکنیک سکھائی جاتی ہیں۔ آپ یہ طریقہ سیکھ کر اپنے خوفوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ یہ چند نکات جو میں نے آپ کے لیے کتاب تھنک اینڈ گرو رچ سے بیان کر دی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں یا زندگی کو غیر معمولی بنانا چاہتے ہیں تو باصرار یہ تجویز کروں گی کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔